اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام وہب لی معالی الاخلاق واعصمنی من الفخر۔ ہماری گفتگو دعائے مکارم اخلاق میں چل رہی تھی اور تقریباً اس دعا کا ایک حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ دعا بہت طولانی ہے، لہٰذا آرام آرام سے اس دعا کو سمجھتے ہوئے جہاں تک خداوند کریم نے توفیق دی آپ کی خدمت میں اس دعا کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتے رہیں گے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے اس دعا میں کہ جو آخری دعا امام نے مانگی وہ یہ تھی کہ وَهَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، خداوند کریم مجھے عالی ترین اخلاق عطا کر اور مجھے فخر سے بچا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ امام نے اس دعا میں نہ صرف یہ کہ ان صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اخلاقی حوالے سے اچھی صفات شمار ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مقابل میں ان صفات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو رذائل شمار ہوتے ہیں، برے اخلاق شمار ہوتے ہیں۔ یا اگر کوئی اچھی صفت ذکر کی ہے تو اس اچھی صفت کی جو آفت ہے اس کو ہی بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کہا کہ اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرما۔ اعلیٰ ترین اخلاق کی جو آفت ہے، یعنی جو ضائع کر دیتی ہے یا جو نقصان پہنچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فخر ہے۔ یعنی انسان اپنے اوپر فخر کرنے لگے، فخر و مباحات کرنے لگے کہ میرا اخلاق تو اتنا اچھا ہے، مجھ سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں ہے، میں جس طریقے سے لوگوں سے ملتا ہوں اس طریقے سے اور کوئی نہیں ملتا، میں جس طریقے سے اپنے گھر میں رہتا ہوں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہوں ایسا کوئی نہیں رہتا۔ فخر کرنا اپنے اوپر، یہ اس عالی اخلاق کی کیا ہے؟ آفت ہے۔ اس کے بعد امام نے دعا مانگی وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، پروردگارا لوگوں میں میرا درجہ بلند نہ فرما مگر یہ کہ اسی اندازے میں، اسی کے مثل خود میرے نفس میں میرا درجہ کم کر دے۔ وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً، پروردگار کوئی ظاہری عزت میرے لیے قرار نہ دے، مجھ میں پیدا نہ فرما مگر یہ کہ ایک باطنی ذلت کو میرے لیے خلق فرما دے۔ یہ دونوں جملے دو باتوں کی طرف اشارہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے عزت عطا فرما، لوگوں میں میرا درجہ بلند فرما، لوگ میری عزت کریں، میرا مقام بلند ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں میں عزت پیدا کر لوں، لوگ میری عزت کرنے لگیں اور میرا درجہ لوگوں کے درمیان بلند ہو جائے تو میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور پھر میں یہ سمجھوں کہ میں ان سب سے الگ ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، باقی یہ سب نعوذ باللہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، شیطان آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے بعد نہ جانے کتنے حربے ہیں۔ جب ایک انسان جب تک راہ راست پر نہیں آتا ہے وہ راہ راست پر نہیں آتا ہے، مثلا لگا ہوا ہے اپنی دنیا میں، گانے سننے میں، مشروبات میں، دیگر چیزوں میں لگا ہوا ہے، لیکن جس دن اس کو خدا نے ہدایت دے دی اور وہ راہ راست پر آ گیا، نماز پڑھنے لگا، اچھے کام کرنے لگا، تو اب اس کو کیسے بہکایا جائے؟ تو اب اس کو بہکانے کا طریقہ بہت سارے ہیں ویسے تو، لیکن جو بالکل واضح ترین ہے، ایک تو ریاکاری، دوسرا کیا کہ تم سے اچھا کوئی نہیں، یعنی انسان یہ سمجھنے لگے کہ صحیح ہے پہلے جو میں تھا وہ تو تھا، لیکن اب تو میں نماز شب پڑھنے لگا ہوں، صحیح ہے میں پہلے حجاب نہیں کرتی تھی لیکن اب تو مجھ سے زیادہ بہتر کسی کا حجاب ہی نہیں ہے۔ پہلے مثال کے طور پر
میں اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن اب مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ خود پسندی سے آگے بڑھتے ہیں تو تکبر آتا ہے۔ تکبر کا ریشہ یا تکبر جس سے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ صفت جو جنم لیتی ہے وہ خود پسندی سے جنم لیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی رائے کو پسند کرنے لگے، اپنے کردار کو پسند کرنے لگے، تو پھر جو چیز جنم پاتی ہے وہ آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی چال چلن سے انسان یہ سمجھے کہ سب ہیچ ہیں، جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار لوگوں میں میرا درجہ بلند تو فرما، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تو میرا درجہ بلند فرما دے، مجھے عزت دے دے، تو اس عزت کے نتیجے میں خود پسندی پیدا ہو، اور خود پسندی کے نتیجے میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عزت کسے کہتے ہیں، شہرت کسے کہتے ہیں، مقام کسے کہتے ہیں۔ انسان فطرتاً ایک مقام کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنی نفس سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے سب سے زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے، ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں تو بچے کو اس کے نام سے پکاریں۔ اس کے نام سے کیوں پکاریں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی ذات پسند ہے، مجھے میرے نام سے پکارا گیا، لہٰذا کہا گیا کہ اس کے نام سے پکارو۔ اور اسی فطرت کو دیکھتے ہوئے قرآن نے حکم دیا کہ دیکھو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے سیدھے القاب سے لوگوں کو نہ پکارو، کہ اس کا وہ نک نیم لکھ دیا، اس کا یہ رکھ دیا، اس کا فلاں رکھ دیا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جو اصل نام رکھا ہے والدین نے، اسی نام سے ایک تو اچھا نام رکھا جائے اور اسی نام سے بچے کو پکارا جائے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پسند کرتا ہے، اور جب اپنے نفس کو پسند کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی مجھے پسند کریں، لوگوں کے درمیان میرا اچھے انداز میں ذکر ہو، اچھے الفاظ میں لوگ مجھے یاد کریں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں میرا تذکرہ ہو برے الفاظ کے ساتھ، کسی محفل میں میرا تذکرہ ہو برے الفاظ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ دو ریئیکشن ہوتے ہیں۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کل رات ہم فلاں جگہ ملے تھے اور تمہارا تذکرہ نکلا تھا، تمہاری بات ہوئی تھی، تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کان کھڑے ہونے کے بعد آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ یقیناً اچھے الفاظ میں میرا تذکرہ ہوا ہوگا، میری کوئی اچھی بات ذکر ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر خواتین کی محفل ہو تو کیا سننے کو ملتا ہے؟ وہ میں فلاں سے ملی تھی، وہ تو یہ کہہ رہی تھی۔ ایسا ہوا تھا کیا؟ درست ہے؟ تو آپ کے کان کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں کہ میرا ذکر اچھے انداز میں ہو، مجھ کو عزت سے یاد کیا جائے، میرا نام عزت سے لیا جائے۔ تو اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کس کے پاس ہے؟ للہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ خداوند کریم کے پاس ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10 خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پس جو شخص عزت چاہتا ہے تو یاد کر لے کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کو ہدایت کہیں اور سے نہیں ملے گی، جس طریقے سے آپ کو توفیق کہیں اور سے نہیں ملے گی، اسی طریقے سے عزت کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ ہمارا ایک خول ہے، ہم نے اسے کہنا چاہیے کہ ایک تخیل بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں کہ اگر چند لوگ مجھے اٹھ کر سلام کریں گے تو میری عزت ہوگی، ورنہ عزت نہیں ہوگی۔ اگر کہ میں کسی محفل میں جاؤں، مثال کے طور پر میں اپنے اعتبار سے بات کروں کہ میں مولانا ہوں اور کسی محفل میں جاؤں اور جب تک 10 بندے میرے لیے کھڑے نہ ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میری انسلٹ ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ للہ العزت جمیعا،
من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، خدا کی طرف ہی پاک اور پاکیزہ کلام پروان چڑھتا ہے، پرواز کرتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہی عمل صالح بلند ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ خداوند کریم ہے۔ ہم سب کس کے لیے آئے؟ جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، اللہ کی جانب سے آئے ہیں، پلٹ کر بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ۔ اب بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ دینے والا بھی کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ جیسے کہ انبیاء کی دعا قرآن مجید میں ذکر ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو کچھ بھی تو خیر میں سے مجھ پر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بے نیاز ہے، کوئی امیر ہے، صاحب ہم اپنی زبان میں کہیں کہ کوئی امیر ہے، سوائے خدا کے اور کوئی امیر نہیں ہے، اس لیے کہ سب کا ہاتھ لینے والا ہے، فقط وہ ہے جو دینے والا ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں ہے۔ آج آپ جس کو بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر یہ کروڑ پتی ہے، وہ لکھ پتی ہے، وہ ہزار پتی ہے، لیکن یہ کروڑ، لکھ پتی، ہزار پتی سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات تو انسان ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بہلول دانہ کا وہ مشہور واقعہ کہ جب حاکم وقت کوئی بیماری لگی اور اس کا پیشاب خارج نہیں ہو رہا تھا، تو تمام طبیبوں کو بلا لیا کہ علاج کیا جائے کہ کسی طریقے سے پیشاب خارج ہو۔ تو ایک طبیب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ علاج کرو، مثال کے طور پر کہ یہ پیشاب نکل جائے۔ بہرحال اس طبیب نے علاج کیا، پیشاب نکل گیا۔ تو اس وقت بہلول دانہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لعنت ہے ایسی سلطنت پر کہ جب اس طبیب نے اس کا علاج کر دیا تو اس طبیب نے اس کو آدھی سلطنت دے دی۔ بلکہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے اس کو بہت زیادہ پیاس لگی تو پوچھا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے اور پورے روئے زمین پر کوئی پانی نہ ہو، ایسے میں ایک شخص آپ کو جو ہے وہ پانی لا کر دے آدھا گلاس، تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ کہا کہ میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر کہا اچھا اگر یہ پانی آپ پی لیں اور پھر آپ کا پیشاب خارج نہ ہو اور پھر کوئی طبیب آ جائے کہ جو آپ کا علاج کرے، آپ کا پیشاب خارج ہو جائے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو کہا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس وقت جناب بہلول نے کہا تھا کہ لعنت ہے ایسی سلطنت پر کہ جو آدھی پیشاب پینے کے لیے ہے، آدھی اس پانی کو آدھی پانی پینے کے لیے ہے اور آدھی اس پانی کو نکالنے کے لیے۔ تو بسا اوقات انسان اس طریقے سے فقیر ہو جاتا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں دوبارہ پلٹے تو مدینہ میں سے جو عزت والے افراد ہیں ان کو خارج کر دیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، جو عزت والے افراد ہیں وہ ذلیل لوگوں کو خارج کر دیں گے۔ اب عزت والے افراد کون شمار ہوتے ہیں؟ عزت والے افراد سے مراد یہاں پر جن کے پاس پیسہ ہو، جو قبیلے کے بڑے افراد ہوں، جن کی معاشرے میں جسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑی پوسٹ پر ہوں، جن کی سنے جاتی ہو، اثر و رسوخ والے بندے، ان کو یہ منافق کہہ رہے تھے کہ یہ جو عزت والے بندے ہیں جب یہ مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے میں سے ذلیلوں کو باہر نکال کریں گے۔ نعوذ باللہ، ذلیل کس کو کہہ رہے تھے؟ عام مسلمانوں کو، ان میں سے بھی بالخصوص جو اصحاب صفہ کے افراد تھے، وہ اصحاب صفہ کے جو تینوں ٹائم کھجوریں کھاتے تھے، صبح کے وقت بھی کھجور کھاتے تھے، ظہر کے وقت بھی کھجور کھاتے تھے اور عشاء کے وقت بھی کھجور کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اتنی کھجوریں کھلا چکے ہیں کہ ہمارا جو پیٹ ہے، جو شکم ہے، وہ تنور بن چکا ہے
کھجور کی گرمی سے، ہم کب تک کھجوریں کھاتے رہیں گے؟ لیکن بہرحال کچھ تھا نہیں، اس وقت اوائل اسلام کا، صدر اسلام کا دور تھا، اور یہ وہ افراد تھے جو اپنا سارا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینے آئے تھے اسلام کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر۔ تو کہا کہ ان نعوذ باللہ نستجیر باللہ ان ذلیلوں کو ہم خارج کر کے رہیں گے۔ اس کا جواب خدا نے دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو خارج کریں گے، تو یہ جان لیں کہ عزت فقط اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو اگر عزت چاہیے تو عزت کا معیار کیا ہے؟ کہ ایک ہی معیار ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو خداوند کریم سے جوڑ لے، خداوند کریم کی اطاعت کرے، کیونکہ یہی وہ دربار ہے کہ جہاں پر جھکنے سے انسان کی ذلت نہیں ہوتی ہے۔ سارے درباروں میں انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے، اس دربار میں انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام نے فرمایا پروردگار مجھے لوگوں میں میرا درجہ بلند فرما، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب درجہ بلند ہو جائے تو میں اپنی اوقات بھول جاؤں، بلکہ اسی نسبت جتنا میرا درجہ بلند فرما اتنی ہی مقدار میں میرے نفس میں میرے درجے کو کم کر دے۔ یعنی کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، یعنی مجھے اپنے عیوب پر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے عیوب میرے سامنے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ درجہ بلند ہو جائے تو میں اپنے آپ کو تو بہت پاک باز سمجھوں، باقی سارے معاشرے کو سمجھوں کہ یہ بھی فاسق ہے، یہ بھی فاسق ہے، وہ نعوذ باللہ دین اسلام سے خارج، یہ تشیع سے خارج۔ یعنی میں تمام لوگوں کی طرف انگلی اٹھاؤں لیکن خود اپنے کردار کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھاؤں۔ تو کہا ایسا نہ ہو، اسی طریقے سے میرے اندر ظاہری عزت کو پیدا کر، لیکن یہ کہ اس عزت کے ساتھ ساتھ مجھ میں باطنی ذلت عطا فرما۔ باطنی ذلت کا کیا مطلب ہے؟ خضوع، تواضع۔ میں تیری بارگاہ میں ذلت کے ساتھ، خضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایسا نہ ہو بسا اوقات بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا سے لڑنے جا رہا ہے۔ یعنی ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا کہ سینہ تان کے مثال کے طور پر جلدی جلدی رکوع کیا اور الحمد بھی ایسے پڑھی کہ جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو خدا سے لڑنے آیا ہے آج۔ تو تواضع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، جو کہ مومنین کی علامت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ وہ مومنین کون ہیں؟ کہ جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشیت۔ خشیت یعنی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ خوف سے مراد یہ والا خوف نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی سانپ آ جائے تو ہم سب ڈرتے ہیں، یہ والا خوف نہیں ہے۔ یہ جب کوئی چھوٹا کسی بزرگ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کی بزرگی کی ایک ہیبت ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں اور بزرگ بھی ساتھ رہتے ہیں تو ان بزرگ کی خاص ہیبت ہے اس بچے کے اوپر، یا باپ کی خاص ہیبت ہے۔ بچہ جو کام ماں کے سامنے کر لیتا ہے باپ کے سامنے نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ خشیت ہے اس کے اندر، ہیبت ہے باپ کی، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار کی ہیبت کے سامنے جب انسان جاتا ہے نماز پڑھنے تو ایسا نہ ہو کہ سینہ تان کے کھڑا ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں امام ایک طرف سے خدا سے عزت بھی مانگ رہے ہیں، خدا سے درجات کی بلندی بھی مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تکبر نہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اسراء میں آیت نمبر 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سورہ اسراء آیت نمبر 37۔ زمین پر اترا کے نہ چلو۔ کیوں اترا کے نہ چلو؟ إِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ، تم کبھی بھی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولًا، اور تم کبھی بھی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ نہیں سکتے ہو، یعنی تمہارا قد اتنا بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اتنے قدآور ہو سکتے ہو کہ ایک پہاڑ کے برابر تمہارا قد ہو جائے۔
تو فلا تمشی فی الارض مرحن، پس زمین پر اترا کے نہ چلو۔ یہی نصیحت قارون کی قوم نے قارون کو کی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قارون کی قوم نے قارون سے کہا کہ لا تفرح، اترا نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فرح جو ہے وہ تکبر کی ایک قسم ہے، یعنی جو انسان تکبرانہ انداز میں چلتا ہے تو اس کا انداز کیسے ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اترانے والا انداز، کہ یہ شخص اترا رہا ہے۔ تو کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اسی طریقے سے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اے میرے بیٹے لوگوں کے لیے اپنے گال مت پھلا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ خداوند کریم ہر فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ گال پھلانا یہاں پر کیا ہے، کنایا ہے، جو شخص تکبر کرتا ہے گویا وہ گال کو یعنی بات نہیں کرتا ہے، اشاروں سے جواب دیتا ہے۔ یہ تکبرانہ انداز میں بس اوقات تو انسان کا تکبر اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ سلام کا جواب بھی اشارے میں دیتا ہے، یا تو دیتا ہی نہیں، اور دیتا بھی ہے، دینا پڑ بھی جائے تو اشارے میں بس سر ہلا دیے اس طریقے تھوڑا سا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، العز رداء اللہ والکبر ازارہ فمن تناول شیئا منہ اکبہ اللہ فی جہنم۔ کبریائی بزرگی فقط کس کو زیبا ہے، خداوند کریم کو ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو عزت ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اور جو کبر ہے یعنی کبریائی ہے، بڑائی ہے، یہ اللہ کی ازار ہے۔ ازار یعنی وہ لونگ جو نیچے باندھی جاتی ہے، تشبیہ دی گئی۔ پس جو بھی اس عزت کو اور اس کبریائی کو لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس معنی میں منفی معنی میں کہ سمجھے کہ سب میرے غلام ہیں، میں ان کا آقا ہوں، یہ سب ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میں ہوں، کہ جو بھی اس طریقے سے خدا کی عزت کو اور خدا کی کبریائی کو اپنے لیے لینے کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسے فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ایسے شخص کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالتا ہے، اوندھے منہ۔ ابن بکیر سے روایت ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں کہ ان فی جہنم لوادیا للمتکبرین یقال له السقر شکا الی اللہ عز وجل شدت حرہ وسألہ ان یأذن له ان یتنفس فتنفس فاحرق، کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس کا نام سقر ہے۔ یہ وادی کس کے لیے بنائی گئی ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ وادی ایک دن خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی کہ پروردگار میرے اندر تو نے بہت گرمی رکھی ہے، نہیں بہت زیادہ شدید گرم ہے، اس میں جو آگ چل رہی ہے وہ شدید ترین گرمی ہے اس وادی میں۔ تو یہ خداوند کریم سے کہتی ہے کہ پروردگار مجھے اذن دے کہ میں تھوڑا سانس لے سکوں، یعنی اس قدر شدید گرمی ہے کہ یہاں پر خود یہ جو وادی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے سانس چاہیے۔ تو خداوند کریم اس کو اجازت دیتا ہے تو سانس لے، کہا کہ جب یہ سانس لے گی تو اس کے سانس لینے سے پوری کی پوری فضا جل کر رہ جائے گی۔ یہ وادی کس کے لیے ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ البتہ یہاں پر متکبرین کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تکبر کرنے والے ہیں، وہ ہیں جو خدا کے مقابل میں تکبر کرتے ہیں، جیسے کہ فرعون، جیسے کہ قارون، جیسے کہ نمرود، جو خود خدا کے مقابل میں کیا ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے لڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ کیوں لڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ پروردگار نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی
مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھے خدائی کا اتنا گھمنڈ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، بس کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ کیا جواب دیں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو خدا کے مقابل میں تکبر کرتے تھے، یعنی اس قدر تکبر کہ فرعون کہتا ہے، خود قرآن مجید میں اس کا قول نقل ہے کہ لعلی ابلغ الاسباب لیطلع الہ موسیٰ و ہارون، اگر میں آیت صحیح پڑھ رہا ہوں تو، کہ میرے لیے ایک سیڑھی منگاؤ، میں اس سیڑھی پر چڑھ کے جانا چاہتا ہوں یہاں تک کہ میں ابراہیم موسیٰ کے اور ہارون کے پروردگار سے ملاقات کر لوں، دیکھوں، یعنی مذاق اڑا رہا ہے، یعنی لوگوں پر یہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو پروردگار ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے سامنے موجود ہوں۔ موسیٰ کا پروردگار کہاں ہے؟ کہ شاید آسمان میں ہے، میں آسمان پہ چڑھ کے جاؤں اور موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر اطلاع پیدا کروں۔ اسی طریقے سے یہ قارون، جب قارون کی قوم نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھیں آپ اترا کے نہ چلیں اور جو دنیا میں آپ کا نصیب ہے اس کو نہ بھلائیں، وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے آخرت خریدیں۔ تمام تر نصیحتوں کو سننے کے بعد قارون نے کیا جواب دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو تم میرا جاؤ حشم دیکھ رہے ہو، یہ جو میرے خزانے تم دیکھ رہے ہو، کہ جس کے بارے میں خود خداوند کریم کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جن خزانوں کی چابیاں بھاری بھرکم افراد اٹھاتے تھے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بھاری بھرکم افراد کا ایک گروہ اس کے خزانوں کی فقط چابیاں اٹھاتا تھا۔ تو کہا یہ جو تم میرا سارا جاؤ حشم دیکھ رہے ہو، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کا سب میرے اپنے علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی تکبر اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، سب کچھ میں ہوں میرے علم کی بنیاد پر، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کیمیا کا علم اس کو آتا تھا اور توریت کا انتہائی خوبصورت تلاوت کرنے والا شخص تھا، یعنی بڑی خوبصورت آواز میں توریت کی تلاوت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہاں پر پہنچا آخر میں؟ خدا کے مقابل میں تکبر۔ کس وجہ سے؟ اسی دنیا کی وجہ سے۔ فرعون، شداد، نمرود، دیگر تمام مثالیں آپ جوڑتے جائیے، یہ خدا کے مقابل میں تکبر کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو خدا کے مقابل میں نہیں بلکہ جو خدا کے نمائندے ہیں ان کے مقابل میں تکبر کرتے ہیں، جیسے کہ خود رسول خدا کے بارے میں کفار اور مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اس کے اوپر قرآن نازل کر دیا، قرآن نازل ہونا تھا تو ہم پر قرآن نازل ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ہم پیسے والے ہیں، ہم اشراف ہیں، ہم بڑے خاندان والے ہیں، ہم بڑے قبیلے والے ہیں، اگر قرآن نازل ہونا تھا تو ہم پہ نازل کرتا۔ یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے اس پر قرآن کو نازل کر دیا، ملائکہ نازل ہونے تھے تو ہم پر نازل ہوتے، اس پر نازل ہو رہے ہیں۔ تو خدا کی حجت کے مقابل میں تکبر۔ اور تیسرا تکبر وہ ہے کہ جو بندگان خدا کے مقابل میں تکبر ہوتا ہے، یعنی اپنے جیسے افراد کے مقابل میں انسان تکبر کرے۔ ایک انتہائی عجیب و غریب روایت ہے، بہرحال یہ روایت میں نے سنی ہوئی تھی پہلے لیکن پڑھی نہیں تھی، لیکن آج ہی صبح جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ روایت میں نے پڑھی، لیکن عجیب و غریب روایت ہے۔ روایت کہتی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد والا فرماتے کہ ان یوسف لما قدم علیہ الشیخ یعقوب دخلہ عز الملک یا عز الملک دخلہ عز الملک فلم ینزل الیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام واپس پلٹے، یعنی وہ سارا واقعہ ہو گیا، ان کو کنویں میں جو وہ پھینک کے چلے گئے، پھر وہ یہودیوں نے ان کو نکالا، پھر بیچ دیا، پھر اس کے بعد وہ وزارت ان کو مل گئی، سارے واقعے کے بعد جب وہ دوبارہ پلٹے ہیں حضرت یعقوب کے پاس، تو جب حضرت یعقوب کے پاس آئے تو روایت کہتی ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں جو بادشاہوں کی عزت ہوتی ہے،
یعنی بادشاہوں کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہ ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ ان کے دل میں داخل ہو گیا فلم ینزل الیہ، تو حضرت یوسف اپنے والد کے لیے سواری سے نیچے نہیں اترے۔ سواری سے یعنی خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی تکبر کیا ہو، تکبر نہیں کیا، جانتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن اپنے والد کے احترام میں سواری سے نیچے نہیں اترے۔ فہبط جبرائیل علیہ السلام فقال یا یوسف ابسط راحتک فخرج منها نور ساطع، پس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے یوسف اپنی ہتھیلی کو پھیلائیے۔ حضرت یوسف نے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا تو اس کے اندر سے ایک نور ساطع ہوا، فصار فی جو السماء، اور وہ نور آسمان کی طرف چلا گیا۔ فقال یوسف یا جبرائیل ما هذا النور، حضرت یوسف نے کہا کہ اے جبرائیل یہ نور کون سا نور ہے؟ الذی خرج من راحتی، جو میرے ہتھیلی سے خارج ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ فقال نزعت النبوۃ من عقبک، نبوت آپ کی نسل سے چھین لی گئی، نبوت آپ کی نسل سے چھین لی گئی۔ کیوں؟ لما لم تنزل الی الشیخ یعقوب فلا یکون من عقبک نبی، کیونکہ آپ اپنے والد جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے احترام میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے، لہٰذا نبوت کو آپ کی نسل سے اٹھا لیا گیا، اب نبوت آپ کی نسل میں نہیں رہے گی۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو توفیقات کو سلب کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہوا، ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ کیا گناہ نہیں کرتے ہیں، ترک اولا ہوا ہے، اتر جانا چاہیے تھا نہیں اترے، ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بالآخر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پر، توفیق کے سلب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر گناہ سے انسان کو اس وجہ سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ گناہ انجام دیا تو اس کے مقابل میں کوئی توفیق سلب ہو جائے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص پورے سال ایسا گناہ انجام دیتے رہے، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، کہ پھر ماہ محرم میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ یہ پورا سال کوئی ایسا گناہ انجام دے کہ ہر سال مثال کے طور پر زیارت پہ جاتا تھا، اب ایسا ہوا کہ نہیں جا پایا، نہیں جا پایا سے مراد کیا ہے؟ نہیں، سب چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں جا پا رہا، کیوں نہیں جا پا رہا؟ توفیق سلب ہو گئی ہے۔ جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر لے، اپنا سر دیوار سے مارے، کچھ بھی کر لے، انسان کچھ نہیں کر سکتا جب خدا کی جانب سے توفیق نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کو وہ 2 رکعتی نماز بتائی تھی تو سوال کیا تھا کہ امام یہ آپ کے باپ کا قاتل ہے، اس کو آپ نے 2 رکعت نماز بتائی، تو امام نے کیا جواب دیا؟ اس کو توفیق نہیں ہوگی پڑھنے کی۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے بعض گناہوں سے یا بعض ترک اولا سے۔ مولا کائنات کا ایک انتہائی خوبصورت قول ہے، عجب تو لابن آدم، نہج البلاغہ میں نقل ہوا، عجبت لابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ وہو قائم بینہما وعاء للغائط ثم یتکبر۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے آدم کے بیٹے کے اوپر کہ اس کا اول ایک نطفہ ہے، پانی کا ایک ایسا نطفہ کہ جو خود بھی نجس ہے اور جس کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا یہ ہے۔ وآخرہ جیفہ، اس کا جو اختتام ہے وہ کیا ہے؟ ایک مردار ہے، اتنا نجس ہے کہ کوئی دوسرا اس کو ہاتھ لگا لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مس میت۔ اول بھی نجاست ہے، آخر بھی نجاست ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءً لِلْغَائِطِ، ان دونوں کے درمیان، اول اور آخر کے درمیان، یہ اپنے فضلے کو اپنے شکم میں اٹھا کے پھرتا ہے۔ یعنی جو ہمارا پیٹ ہے، ہمارا شکم ہے، اس میں کیا ہے؟ فضلہ ہے، یعنی اول بھی نجاست آخر بھی نجاست، ان دونوں کے درمیان ایک نجاست کو اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ ثم یتکبر، اور پھر اس کے بعد تکبر کرتا ہے۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ابتدا بھی نجاست ہے، تمہاری انتہا بھی نجاست ہے، ان دونوں کے درمیان نجاست کو اٹھائے پھرتے ہو، تمہیں زیب دیتا ہے تکبر کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا؟ زیب نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس کے بعد اگلی دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ومتعنی بہدی صالح لا استبدل بہ وطریقۃ حق لا ازیغ عنہا ونیت رشد لا اشک فیہا۔ فرماتے ہیں پروردگار مجھے صالح ہدایت سے محظوظ فرما، مجھے ذائقہ دے، کس کا؟ صالح ہدایت کا، ایسی صالح ہدایت کہ لا استبدل بہ، میں اس ہدایت کو تبدیل نہ کروں، کس سے؟ گمراہی سے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تو نے مجھے توفیق بھی دے دی، میں ہدایت پر آ گیا اور پھر خود اپنی وجہ سے میں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔ تو پروردگار ایسی صالح ہدایت مجھے دے کہ میں اس کو تبدیل نہ کروں۔ وطریقۃ حق لا ازیغ عنہا، پروردگار ایک ایسے حق کا راستہ مجھے دکھلا دے کہ پھر اس کے بعد میں اس سے انحراف نہ کروں، مڑ نہ جاؤں۔ ونیت رشد، ایک ایسی صالح پاک نیت کی طرف میری رہنمائی فرما کہ لا اشک فیہا، وہ نیت آ جانے کے بعد پھر میں اس میں کوئی شک نہ کروں۔ اب یہاں پہ بھی امام نے کچھ دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اس کی جو آفت تھی وہ بیان کری، کہا کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں انسان کے لیے، لیکن اس ہدایت کی آفت کیا ہے؟ انسان ہدایت پر آنے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جائے، یہ اس کی آفت ہے۔ حق کا راستہ بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا کسی کو حق کا راستہ بتلا دے، لیکن حق کا راستہ دکھ جانے کے بعد پھر انسان کیا کرے؟ اس سے پھر جائے، منحرف ہو جائے، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ اور تاریخ کے ایسے کردار آپ کے سامنے موجود ہیں، مثال کے طور پر طلحہ و زبیر۔ طلحہ و زبیر کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ان افراد میں سے شامل ہیں کہ جنہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی، یعنی مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، بنی ہاشم نے بیعت نہیں کی، اور بنی ہاشم کے ساتھ یہ دو افراد طلحہ و زبیر۔ لیکن بعد میں یہی وہ دو افراد ہیں جو جنگ جمل کا سبب بنے، یعنی مولا کائنات کے مقابل میں آ کے قتال کرنا، جنگ لڑنے کا سبب بنے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مثال پیش کی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، ان پر اس شخص کا قصہ بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ ان آیات سے یکسرے نکل گیا، اس نے اپنے آپ کو ان آیات سے خارج کر لیا۔ وَأَتْبَعَهُ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی۔ وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کے مقام کو بلند کر سکتے تھے۔ وَلَكِنْ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں چپک کر رہ گیا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بلعم باعورہ۔ مشہور یہ ہے کہ بلعم باعورہ مستجاب الدعوات، یعنی وہ شخص کہ جس کی دعویٰ 100% یقینی ہے، قبول ہے۔ اس مقام پر پہنچنے والا بندہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اینڈ کیا ہوا؟ گمراہی، گمراہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا قصہ ان کے اوپر بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس یہ ان آیات سے یکسرے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر شیطان نے اس کا اتباع کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اللہ کی آیات ہونے کے باوجود گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جس کو خود براہ راست خدا نے اپنی آیت دی، اس کے باوجود کیا ہو گیا؟ کانا من الغابین، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہ گمراہ کیوں ہوا؟ اسباب ہوتے ہیں گمراہ ہونے کے، ان اسباب میں سے جو سب سے اہم ترین سبب ہے وہ حب دنیا ہے، حب دنیا۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ حب دنیا۔
لو شئنا لرفعناه بها، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کا مقام بلند کر سکتے تھے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن یہ زمین سے چپک کر رہ گیا۔ کنایا ہے کس سے؟ حب دنیا سے، یعنی یہ دنیا کی رنگینی سے چپک کے رہ گیا، دنیا کا مال و متاع اس کو اس قدر بھا گیا کہ اس دنیا کے مقابل میں اس نے اپنی ہدایت کو بیچ ڈالا۔ اخلد الی الارض فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ اگر کتے پہ تم حملہ کرو تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، یعنی کتے کی فطرت ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ گویا یہ جو خصلت تھی حب دنیا، یہ اس کی فطرت کا حصہ بن گئی، جیسے کتے کی فطرت کا حصہ ہے زبان کو باہر نکالنا، اسی طریقے سے اس شخص کی فطرت کا حصہ بن گئی۔ لہٰذا اینڈ کیا ہوا؟ کان من الغابین، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ کربلا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں کربلا میں۔ قصر بنی مقاتل میں کیا ہوا؟ امام جا رہے ہیں اپنے راستے پر کہ اتنے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگا ہوا ہے، شاندار خیمہ۔ امام نے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کس کا خیمہ ہے۔ دیکھ کر آیا کہ عبید اللہ ابن حور یا ایسی کوئی نام بتایا جاتا ہے، اس کا خیمہ ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس کو دعوت دو، کہو کہ امام بلا رہے ہیں۔ گئے، غالباً حجاج بن مسروق جو کہ امام کے لشکر کے مؤذن تھے وہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے۔ تو اس نے جواب یہ دیا کہ نہیں میں تو نہیں آ سکتا ہوں، یہاں تک کہ امام خود بنفس نفیس اس کے خیمے میں آئے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ کہا کہ میں تو کوفہ سے نکلا ہی اسی وجہ سے تھا کہ نہ میں یزید کا ساتھ دوں نہ میں آپ کا ساتھ دوں، نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، نہ یزید کے ساتھ نہ آپ کا ساتھ۔ اور مجھے معلوم ہے کہ کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کو خط لکھے، آپ کو بلایا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، لہٰذا میں کوفہ سے فرار ہو کے یہاں پر اس جگہ پر آیا ہی اسی لیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ ہوں، نہ یعنی مجھے اس جنگ میں پڑھنا ہی نہیں ہے، کربلا کی جنگ میں نہیں پڑھنا۔ امام نے کہا صحیح ہے، جو جیسے تمہاری مرضی۔ جب جانے لگے تو جاتے ہوئے کہا کہ امام یہ جو میرا گھوڑا ہے یہ آپ کے لیے، یہ گھوڑا اس قدر تیز رفتار ہے کہ میں نے کسی کا تعاقب نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو پا لیا۔ میری یہ تلوار یہ آپ کے لیے، یہ تلوار ایسی ہے کہ جس پر چلتی ہے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ میں تیرے گھوڑے اور تلوار کے لیے نہیں آیا تھا، تجھے اگر چلنا ہے میرے ساتھ تو چل۔ کہا کہ نہیں امام میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اس پر امام نے کہا کہ پھر اتنی دور چلا جا کہ عاشور والے دن میری صدا تیرے کانوں میں نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں یعنی امام معصوم ہے، وہ امام معصوم بلا رہا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا لال حق پر ہے لیکن نہیں آ رہے۔ دوسری طرف دوسری مثال زہیر ابن قین کی ہے۔ زہیر ابن قین کہ جو امام حسین کے لشکر سے بچ بچ کے چل رہے ہیں حج کے بعد کہ کہیں میرا سامنا امام حسین کے لشکر سے نہ ہو جائے، نہیں ملنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ملنا نہیں چاہتے تھے، مذہب کے معاملے میں بھی عثمانی المذہب تھے، مشہور ہیں مقتل کی کتابوں میں۔ لیکن ایک مقام پر جب پہنچے تو ایسا ہو گیا کہ امام کا لشکر رکنے لگا وہاں پر، اور زہیر ابن قین کا خیمہ لگا ہوا تھا، یعنی مجبوراً وہاں پر ملاقات ہو گئی۔ تو امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ نمائندہ گیا اور کہا کہ امام نے تمہیں بلایا ہے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں تک کہ زہیر ابن قین کی بیوی وہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ تم میں حیا نہیں ہے کہ فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے تم منع کر رہے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ یہ گیا، خیمے میں گیا، اور روایت کے جملے ہیں کہ خیمے میں گیا اور جب خیمے سے نکلا تو اس کا چہرہ نورانی تھا، زہیر ابن قین کا چہرہ نورانی چہرہ۔ جب واپس آیا تو واپس آ کر کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ کہا کیوں طلاق دی؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میں حسین بن علی کے ساتھ جا رہا ہوں، جنگ لڑنے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ واپس گھر چلے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جنگ میں عورتوں کا کام نہیں ہے، لہذا میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔ اور پھر اس قدر ثابت قدم رہے
کہ عصر عاشور یزیدی لشکر میں سے ایک شخص پکارتا ہے زہیر ابن قین کو کہ اے زہیر ابن قین، تو کب سے جو ہے وہ ابو تراب کا چاہنے والا ہو گیا؟ تو عثمانی المذہب تھا۔ اس پر زہیر ابن قین نے کہا کہ وہ میرا پرانا مذہب تھا، اب میں حسینی المذہب ہوں، میرا مذہب جو ہے وہ حسینی ہے۔ پابند رہے، کاربند رہے، آخر دم تک ثابت قدم رہے۔ کربلا کے جتنے بھی شہداء تھے، یہاں تک کہ شب عاشور کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، لیکن کوئی صحابی نہیں۔ کچھ گئے بھی، لیکن اکثر کی تعداد جو اس وقت موجود تھی وہیں پر موجود رہی۔ یہاں تک کہ منہال کو شب عاشور جب جا رہے ہیں تو کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے ایک رستہ نکل رہا ہے، اچھا موقع ہے، رات کا پہر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنا سواری لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ تو کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو آخر وقت تک ثابت قدم رہے اس ہدایت پر۔ ہدایت پر آنا ایک کمال ہوتا ہے، لیکن اس ہدایت پر ثابت قدم رہنا یہ دوسرا کمال ہے۔ جس امتحان میں بہت بڑے سے بڑے فیل ہو جاتے ہیں لوگ، آپ کا اور ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے، خدا کرے کہ انشاءاللہ زمانے کے امام جل جلالہ ظہور فرمائیں، تو ان کے ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم اس ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے ایمان پر، یا ہم بھی دوسروں کی طرح یہ کہیں گے کہ اے امام جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیے، یا دوسروں کی طرح یہ کہا جائے گا کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ دین تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو بالآخر انسان دعا مانگنی چاہیے ہر لمحے کہ خداوند کریم ہمیں ہدایت پر، ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم رکھے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَن يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ۔ پروردگارہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری عمر تیری اطاعت میں خرچ ہوتی رہے، میری زندگی تیری اطاعت میں، میری سانسیں تیری اطاعت میں خرچ ہوتی رہے، جب تک میں تیری اطاعت میں زندگی بسر کرتا رہوں تو مجھے زندگی دے۔ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، لیکن جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فَاقْبِضْ إِلَيْكَ، بس مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، قبل ان یسبق مقتک الیہ، قبل اس کے کہ تیرا عذاب میرے اوپر آ جائے، او یستحکم غضبک علیہ، یا تیرا غضب میرے لیے مستحکم ہو جائے، حتمی ہو جائے۔ اس دعا کے نکات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اور میرا کل سرمایہ کیا ہے۔ آپ کا اور میرا کل سرمایہ یہی وقت ہے جو ابھی ہم گزار رہے ہیں۔ ظاہر سی باتیں، مختلف عمر کے افراد یہاں پر موجود ہیں، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 25 سال، کوئی 18 سال، کوئی 15 سال، کوئی 22 سال، لیکن جتنے بھی یہ اعداد ہیں، 40 سال، 35 سال، 50 سال، یہ سب گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پلٹ کے نہیں آ سکتا ہے۔ سال تو کیا ہے، ایک دن، ایک لمحہ بھی پلٹ کے نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں مثال کے طور پر 35 سال کا ہوں، یا جو بھی میری عمر ہے وہ گزر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ واپس آ ہی نہیں سکتی۔ میں پوری جان لگا دوں، پوری دنیا کی دولت خرچ کر دوں، اس زندگی میں سے کوئی ایک دن، ایک لمحہ بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو اگلا سانس ہے اس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ جو اگلا سانس ہے میں لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا۔ تو کیا بچا ہمارے پاس؟ پیچھے کا واپس نہیں آ سکتا پلٹ کے، آنے والے کا معلوم نہیں ہے، تو کیا بچا؟ یہی جو ابھی دن گزار رہے ہیں، یہی مہلت ہے بس۔ جب یہی مہلت ہے تو یہ نہ کہے کہ اچھا انشاءاللہ میں کل لوں گی، یہ کام کل سے شروع کر دوں گی۔ آج سے نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر، کوئی شخص کہے کہ کل سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی سی دیر مثال کے طور پر یہ فلم دیکھ لوں بس، یا آخری بار یہ فلم دیکھ رہا ہوں، اب اس کے بعد نہیں دیکھوں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے
کسے معلوم ہے کہ اگلی سانس آپ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے، یا اگلی سانس میں لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا۔ تو جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے، یہی جو ہم گزار رہے ہیں، یہی یعنی کل سرمایہ ہمارا یہی ہے۔ اس سرمایہ کو اگر آپ نے ضائع کر دیا، یقین جانیں کہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آخرت کا سرمایہ یہی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، سورہ روم آیت نمبر 54۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں ضعف اور ناتوانی سے خلق کیا، پھر ضعف اور ناتوانی کے بعد تمہیں قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد دوبارہ تمہارے لیے ضعف اور ناتوانی اور بڑھاپا قرار دیا۔ یخلق ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، خداوند کریم علیم بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تین حصے ذکر ہوئے، ہر انسان کی زندگی کے یہی تین حصے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپنا بھی ضعف و ناتوانی ہے، بڑھاپا بھی، نہ بچپنے میں کچھ کر سکتے ہیں نہ بڑھاپے میں، تو کون سا ٹائم بچا؟ یہی جوانی کا۔ بڑھاپے میں انسان کا بہت دل چاہے گا کہ فلاں نیکی انجام دے لوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا، 2 رکعت نماز انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پائے گا بڑھاپے میں۔ تو ہماری ابتدا بھی ضعف و ناتوانی ہے، انتہا بھی ضعف و ناتوانی ہے، بیچ کا کچھ حصہ ہے تھوڑا سا جس کو آپ جوانی کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے چلا جاتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی انسان دیکھتے دیکھتے دیکھتا ہے، روزانہ آئینہ دیکھتا ہے، اپنے بالوں کو کنگھا کرتا ہے، اتنے میں دیکھتا ہے کہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ الفرصۃ مر کمر السحاب، فرصت کے ایام ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے بادل گزر جاتے ہیں۔ لہذا سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر کو نصیحت فرمائے کہ یا جناب ابوذر کو یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ وصحتک قبل حرمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو، اپنی بے نیازی کو اپنے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ صحیح، غنیمت شمار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی قدر کرو۔ ابھی تم جوان ہو، جسم میں طاقت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو فقط انسان کا جسم جوان نہیں ہوتا ہے، اس کے ارادے بھی جوان ہوتے ہیں۔ انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اسی جوانی کو اگر کھیل کود میں گزار دیا، بقول ہمارے کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی ہے، لیکن یہ 4 دن کی چاندنی اگر صحیح سے گزار لی تو پھر اندھیری رات نہیں ہے، پھر 14ویں کی رات ہے۔ وفراغ کا قبل شغلک، اپنے فرصت کے ایام کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت شمار کرو، قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ ابھی مثال کے طور پر شادی نہیں ہوئی ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، یا شوہر بچے نہیں ہیں، بہت سے کام انسان کر سکتا ہے ابھی، لیکن مثال کے طور پر شادی ہو جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے، شوہر کی ذمہ داری یا بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اس وقت انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت شمار کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا صاحب الشعر الابیض، مشکات الانوار میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ اے سفید بالوں والے، والقلب الاسود، اے کالے دل والے، امامک النار، تیرے آگے جہنم ہے، وخلفک ملک الموت، تیرے پیچھے ملک الموت ہے، فماذا تريد ان تعمل، پس تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کنت صبیا وکنت جاہلا، جب تو بچہ تھا تو جاہل تھا، وکنت شابا وکنت فاسقا، جب تو جوان ہوا تو فسق و فجور میں جوانی گزار دی۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو نماز روزہ جو ہے بوڑھے لوگوں کا کام ہے۔ وکنت شابا وکنت فاسقا، جب تو جوان تھا تو فاسق تھا، وکنت شیخا وکنت مرائیا، جب تو بوڑھا ہوا
تو اب تو اعمال انجام تو دیتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی اگر بڑھاپے میں بھی عبادت نہیں کی لوگ کیا کہیں گے کہ یار قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو اب جتنی عبادت ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ لوگ تانا نہ دیں کہ یار بڑھاپے میں بھی تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، چلو جوانی میں تو تم نے جو کیا وہ کیا، بڑھاپے میں کم از کم نماز پڑھ لو۔ تو بچپن تھا تو تم جاہل تھے، جوانی آئی تو فاسق تھے، اور بڑھاپا آیا تو دکھاوے کے لیے کام انجام دیے۔ فَأَيْنَ أَنْتَ وَأَيْنَ عَمَلُكَ، بس تم کہاں ہو، تمہارا عمل کہاں۔ رسول خدا کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شخص جو مجنون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بل ھذا رجل مصاب، اسے مجنون نہ کہو، ایک بیماری ہے، اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے۔ انما المجنون، تم جانتے ہو مجنون کون ہے؟ انما المجنون عبد او امۃ ابلیا شبابہما فی غیر طاعت اللہ، مجنون وہ ہے، وہ بندہ، وہ مرد یا وہ عورت کہ جن دونوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے علاوہ گزارا ہو، وہ مجنون ہے۔ اذا بلغ الرجل 40 سنہ ولم یغلب خیرہ شرہ قبل الشیطان بین عینیہ وقال ھذا وجہ لا یفلح، جب انسان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوں اس کی برائیاں زیادہ ہوں، 40 سال کا ہو جائے اس کی نیکیاں کم ہوں اس کی برائیاں زیادہ ہوں، قبل الشیطان بین عینیہ، شیطان اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ھذا وجہ لا یفلح، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا ابا ذر کن علی عمرک اشح منک علی درہمک و دینارک، اے ابا ذر اپنی عمر کے معاملے میں اپنے درہم و دینار سے زیادہ بخیل بنو، بخیل بنو۔ انسان پیسے کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے، کہ پیسے کے بجائے اپنی عمر کے معاملے میں بخیل بنو، اس کو ضائع نہ کرو، درست کاموں میں اس کو خرچ کرو۔ ان اللیل والنہار، مولا کائنات کی بس یہ آخری روایت آپ کی زحمت تمام، ان اللیل والنہار یعملان فیک، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو رات اور دن گزر رہے ہیں یہ رات اور دن تیرے اندر عمل کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھا کر رہے ہیں۔ یہ رات اور دن، ہر جو دن گزر رہا ہے مجھے کیا کر رہا ہے؟ بوڑھا کر رہا ہے۔ اور انسان اپنے بوڑھے ہونے پر خوشی مناتا ہے، برتھ ڈے رکھتے ہیں ہم، 1 سال اور گزر گیا، تو بھائی آپ ختم ہو رہے ہیں، آپ کو نئی زندگی نہیں مل رہی ہے کہ آپ خوشی منائیں، آپ ختم ہو رہے ہیں، یعنی ہم فنا کی طرف جا رہے ہیں، ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ والی زندگی ہماری فنا ہونے کی طرف جا رہی ہے، اس پہ کیسی خوشی منانا۔ بہرحال وہ بچے وغیرہ کی برتھ ڈے منایا جائے تو پھر بھی چلیں سمجھ میں آئے، 50 سال 40 سال 60 سال کی عمر کے افراد بھی برتھ ڈے مناتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیل، یہ رات اور دن تیرے اندر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بوڑھا کر رہے ہیں۔ فعمل فیہما، بس جب یہ تیرے اندر عمل کر رہے ہیں تو تو بھی رات و دن میں عمل کر۔ وَيَأْخُذَانَ مِنْكَ فَأْخُذْ مِنْهُمَا، یہ رات و دن جو گزر رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں گزر رہے، یہ تجھ سے کچھ لے کر جا رہے ہیں، بس تو بھی ان سے ذخیرہ آخرت جمع کر لے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔